الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے کون دوست ہیں؟ اللہ کی دوستی دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور عظیم دوستی ہے۔ اہل دنیا نے سوچا کہ دولت سے دوستی بڑی چیز ہے، کیونکہ دولت سے جو چاہے وہ خریدا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، دولت نہیں، قوت شباب بڑی چیز ہے، کیونکہ ہر چیز کو وہ زیر کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں، اولاد سے دوستی بڑی چیز ہے، جو تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، دوستوں کی دوستی بڑی چیز ہے، جو دکھ درد میں کام آتی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ دولت کی دوستی کیسی دوستی ہے؟ آتے ہوئے تو خوشی دے اور جاتے ہوئے غم دے جائے۔ اور پھر جوانی کی دوستی کیسی ہے کہ آئے تو کتنی دل فریب ہے، بہت چیزیں خوشگوار نظر آتی ہیں، ہر چیز انسان زیر کر لیتا ہے۔ آتی ہوئی تو جوانی نظر آتی ہے، طاقت نظر آتی ہے، مگر جاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ایسی شباب کی دوستی کس کام کی جس کی انتہا بڑھاپا ہو؟ یہ اولاد بہت بڑا میٹھا میوہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے سکون ملتا ہے، مگر کسی کے ساتھ آج تک کوئی نہیں مرا۔ پھر دوستوں کی دوستی، یہ کیسی دوستی ہے جو بظاہر تو سہارا نظر آتی ہے، مگر در حقیقت اس میں کوئی سہارا نہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن دوستی ختم ہو جائے گی۔ بس پھر جان لو کہ دنیا کی ہر چیز کی دوستی بے بنیاد ہے۔ پھر ایسی چیزوں کی دوستی سے کیا فائدہ جو زندگی بھر ساتھ نہ دے؟ اب یاد رکھو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر جو اس کی دوستی کا طالب بن جاتا ہے وہ اسے عروج مل جاتا ہے۔ اللہ کی دوستی بڑی پائیدار دوستی ہے، جسے وہ دوست بناتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر اللہ کی دوستی میں یہ کمال ہے کہ وہ اپنے دوست کا کار ساز ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ چونکہ غیر فانی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بھی غیر فانی کر دیتا ہے۔ آج بہت غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے کیسے دوستی کرنی ہے۔ اللہ سے دوستی فیضان نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رحمت للعالمین بنا کر اپنی رحمت کے دریا بہا دیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان صحبت سے ولایت کی شمع روشن ہوتی ہیں۔ یہ شمع تا قیامت روشن رہیں گی۔ نور ولایت صرف ان کو ملا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا شرف بخشا۔ یہ رب جلیل کی عطا ہے، جسے چاہے اپنا قرب اور عنایت سے نواز دے۔ یہ گوہر نایاب ہے، اسے ہی ملتا ہے جو اس کی جستجو اور طلب کرتا ہے، کیونکہ آرزو اور تمنا کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی دوستی میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بہت غور کرنا ہے۔ اللہ کی دوستی میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ دوست اپنے دوست کے رازوں کا پاسبان ہوتا ہے۔ نور ولایت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملا، پھر وہی ولایت تابعین کو ملی، تبا تابعین کو ملی، پھر آہستہ آہستہ سارے جہاں میں پھیل گئے۔
ہر دور میں اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں، یہ ولی کی طرف اشارہ ہے۔ ہر دور میں اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں، اور جب تک یہ نظام حیات باقی رہے گا وہ موجود رہیں گے۔ انہی کے دم قدم سے یہ کار جہاں آباد ہے۔ اللہ کے دوست اس کے قرب والے ہوتے ہیں کہ وہ جنہیں رب اپنا قرب دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، دنیا میں ان دوستوں کا وجود ان کے کرم اور ان کے انعامات کا سبب ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا نام تا قیامت تک تابندہ کر دیتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اللہ کی دوستی یعنی ولایت ایک ایسا نادر خزینہ ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے دوست ہر لحاظ سے برگزیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برہان نبوت کا انہیں دوام بخشا ہے اور اپنے دوستوں کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا۔ لہٰذا جو ہمیشہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھتے ہیں اور جو آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ حضور سید عالم کے بغیر کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ معبود ہے اور اپنے دوستوں کو توفیق بندگی دے دیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، وہ اپنے دوستوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے حالت زار پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ مجید ہے، اس بنا پر وہ اپنے دوستوں کو شرف بندگی سے نوازتا ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، وہ اپنے دوستوں کو راہ حق پر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ تمام قوتیں اسی کو حاصل ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی قوت عرفان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ حلیم ہے، وہ اپنے بندے کو حلم عطا فرماتا ہے، ان کی طبیعت میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے دوست اسے ہی قادر مانتے ہیں، مگر بعض حالت میں اللہ کی کرامات کی صورت نہ ہونے والی چیزوں کو ناممکن وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، اس کے دوست بھی بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ بہت بلند و بالا ہے، جس نے اس کی دوستی کا بھرم رکھا اس نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ عظیم ہے اور اسی کی عظمت کا پرچار کیا، اس نے اس کو بھی عظیم بنا دیا جس نے توبہ کی اور اللہ سے دوستی کی۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اس کی عبادت کرے۔ جی ہاں، اللہ کا دوست وہ ہے جو اس کی عبادت کرے، اس کے آگے دست سوال کرے، اسی پر بھروسہ کرے، اپنا دکھ اسی رب کو سنائے، اسی کے حضور سجدہ کرتا رہے، اسی کی بارگاہ میں محبت کے آنسو بہائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو صرف اس کی بندگی کے لیے جیے اور اس کی سر بلندی پر اپنی جان تک گنوا دے، اسی کے حجر میں تڑپے، اسی سے محبت کرے اور اسی کے خاطر غم برداشت کرے، اس کا خوف اپنے اوپر طاری رکھے، دنیا سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنا رزق اللہ سے مانگے اور جو وہ عطا فرما دے اسی پر وہ صبر کر لے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے اور جس چیز پر اور کسی چیز پر بھی اس کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ملے یا سکھ ملے، اپنا مولا کا عطیہ سمجھ کر اسے قبول کرے۔ یعنی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔
تے مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیاواں تے میں گڈی ہتھ ڈوڑ سجن دے جند رکھیوں جو رہنا ہے واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا بس ہاں اسی کی طرف سے جب دکھ ملے یا سکھ ملے اسے مولا کا تحفہ سمجھ کر اسے قبول کرے اور جو اللہ کی دوستی کا عزم کر لیتا ہے پھر اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو آپ احباب نے سنا زندگی کو غنیمت جان لو اس کی دوستی کے طالب بن جائیں۔ ہمیں چاہیے ہم زندگی کو غنیمت جانیں اس کی دوستی کے طالب بن جائیں، اسی کے لیے دنیا کی ہر چیز سے توقع توڑ کر اسی کے بن جائیں، پھر دیکھیں جہاں اس کا نام آئے گا وہیں پر میرا نام آئے گا، یعنی مجھے لوگ کہیں گے یہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی لوگ کہیں گے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ لوگ کہیں گے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ سے دوستی کا طالب بنتا ہے پھر اللہ بھی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دوست ہونے کے بارے میں خود قرآن میں فرما دیا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، قرآن فرماتا ہے یہ سورۃ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ولی المومنین، کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، آل عمران میں فرماتا ہے۔ پھر اس بات کو ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ سجدہ میں مَا لَکُم مِّن دُونِہ مِّن وَلِیٍّ وَلَا شَفِیعٍ، اللہ کے سوا کوئی تیرا دوست نہیں اور نہ ہی کوئی تیرا سفارشی ہوگا۔ پتہ چلا اللہ کے علاوہ تو کوئی تیرا دوست نہیں ہے، کوئی تیرا سفارشی نہیں ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ والا؟ فرمایا جس کو دیکھ کر تیرا بھی دل اللہ اللہ کرنے کو کرے، تیرا بھی دل کرے کہ میں اللہ اللہ کروں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت کرے اس سے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی رب فرماتا ہے، ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغاوت کی اس سے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، بخاری کی حدیث ہے، کسی میں طاقت ہے؟ جو اللہ کے دوست سے بغض رکھے، اس سے نفرت کرے، توبہ نعوذ باللہ اس کے بارے میں غلط سوچے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا دوست فرائض کے ذریعے سے مجھے محبوب، فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی چیز محبوب نہیں۔ پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پتہ چلا کثرت سے نوافل پڑھنے ہیں، کثرت سے نفلیں پڑھنی ہیں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جب نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس سے پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث بخاری کی ہے، فرمایا نیک لوگ چلے جائیں گے اور پھر بعد میں صرف باقی بھوس رہ جائے گا، جیسے جو یا کھجور کی بھوسی، ان کی اللہ کو قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ولیوں سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو، پھر کیا وہ چلے جائیں گے، پھر ان کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ اور جنت کے بادشاہ حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت کے کون بادشاہ ہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور بتائیے۔
تو سید عالم نے فرمایا وہ کمزور ناتواں جنہیں لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوں، مگر اللہ کے بھروسے سے کسی شے کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ولی کے کپڑے نہ دیکھو، مگر پاکیزہ ہوں گے، صاف ہوں گے، دھبے نہیں ہوں گے، پیمد لگے ہوں گے۔ اور حضرت اسماء بنت زید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ عرض کی حضور بتائیے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جنہیں دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ والوں سے محبت کرا کرو، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور اللہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو محبت کر، تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جبرائیل پھر پورے آسمان پر اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یوں آسمان والے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی کہ پھر لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تم نے کیا جمع کیا؟ عرض کی حضور نہ میرے نامہ اعمال میں نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، میرے دامن میں اتنا کچھ زیادہ تو نہیں، میں البتہ خدا سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو یاد رکھ قیامت کے دن تو انہی کی صحبت میں ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں ثبوت مل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ بندہ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس سے کوئی خوف لاحق نہ ہو، کیونکہ خوف چہرے کا ہوتا ہے، خوف چیز کا ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں کسی کراہت ہو یا اس کا خیال ہو کہ یہ چیز محبوب ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے، کس کے چیز کے چھوٹ جانے کا غم ہو۔ آپ نے فرمایا ولی صاحب ولی وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو، یعنی کہ نہ چیز کی حسرت ہو نہ کسی کے کھونے کا ڈر ہو، وہ رب کی ہی دھن میں لگا ہو، اپنے رب کو ہی پانے کی کوشش کرتا ہو، اپنے رب کی رضا ہی میں وہ راضی رہتا ہو، وہ ولی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا کہ ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے جو منع کر دیا اس پہ قائم رہے، جس کا حکم دیا وہ اس کی اتباع کرتا نہیں، وہ ولی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی اللہ سے، اللہ کا دوست بننے کی اور اللہ رب العزت کے دوستوں سے محبت کرنے کی۔ حضرت حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک شخص آ گیا، بس بات اس حقائق کے ساتھ میں ختم کروں گی، آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضرت میں نے اپنے پر بہت ظلم کیے ہیں، کچھ نصیحت کر دیں، کچھ نصیحت کر دیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو اس نے کہا حضور کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایسے کر 6 باتوں پر عمل کر لے، باقی تو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا حضور 6 باتیں تو مشکل نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تیرا دل کرے کہ تو خدا کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دے۔ جب تیرا دل کرے کہ میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دے۔ تو اس شخص نے کہا حضور دنیا میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہی ہے، اس مالک کا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے حضور، یوں تو میں مر جاؤں گا بھوکا، ہر چیز اسی کی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ اس کی نعمتیں بھی کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے؟
नाफरमानी کہ جب تم اس کی باہر نکل جاؤ مشرق سے وہ اچھا تو یہ معلوم ہو اور آدمی ہے ملک میں بھی رہنا فرمانی بھی کر. پھر تیسرا آپ نے کہا اگر پھر بھی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہے تو ایسی جگہ چھپ کر جہاں اللہ تمہیں نہ دیتا ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر کوئی تجھے اللہ نہ دیتا ہو. حضرت یہ کس ممکن ہو سکتا وہ تو تمام رازوں کو جاننے والا ہے. آپ نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ اس کے ملک میں بھی رہے اس کی دی ہوئی روٹی بھی کھائے اس کے سامنے گناہ بھی کرے. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی جب ملک الموت تمہاری روح قبض ہے تو اسے کیونکہ مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دو. انہوں نے کہا حضور وہ میری بات کب مانیں گے. اس نے تو مانا نہیں ضرور تو مشکل بات آپ نے بتا دی. آپ نے فرمایا نادان جب تم ملکن موت کو تھوڑی دیر پہ قادر تو پھر یہ مناسب ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے تو توبہ کر. یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لے. پانچویں بات یہ کہ جب منکر نکیر قبر میں تجھ سے سوال کرے تو تم نے کسی ہیلے بہانے سے ٹال دینا. تو اس نے کہا حضرت یہ تو سب سے زیادہ مشکل کام بتا دے وہ کہاں میں کسی ہیلے بہانے سے ٹلیں گے. حضور وہ تو میری مانیں گے نہیں وہ کیسے میری مانیں گے. آپ نے فرمایا اگر تو اس کو دشوار محال سمجھتے تو پھر ان کے آنے سے پہلے ہی جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اس وقت بے بس نہ ہوگے. چھٹی اور آخری بات آپ نے کی کہ کل قیامت کے دن جب گناہ گاروں کی فہرست میں تیرا نام ہوگا اور وہ نامہ اعمال پڑھے جائیں گے اور جہنم میں جانے کا تجھے حکم دیا جائے گا تو تم اڑ جانا کہ میں نے تو نہیں جانا. تو اس نے کہا حضور یہ تو اور بھی زیادہ ناممکن کام ہے. یہ کیسے رب کے سامنے میری اتنی مجال اللہ رب العزت کے سامنے خلاف زبان ہلا سکوں. میری خواہش کے مطابق مجھے وہ چھوڑ دے. وہاں کیسے میں بول پاؤں گا وہاں کیسے میری چلے گی. آپ نے فرمایا تو پھر کس بھروسے پر وہ حرکت کرتے ہو جو تم کو نجات سے نہیں دے سکتے جو تمہیں عذاب کے قریب کر دینے والی چیزیں ہیں. کیوں نہیں پھر تم ان سے بچتے کیوں نہیں تم ان سے بچنے کی کوشش کرتے. جب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی. حضور مجھ پر بات واضح ہو گئی. حضور میری نجات اسی میں ہے. حضور اب میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں. حضور آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا اور حضور میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں. حضور واقعی میں بچ نہیں سکتا میں بہت ہی کمزور ہوں. میں آج آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور حضرت کے حلقہ میں داخل رہوں گا اور دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں گا. حضور آج کے بعد میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا. آئیں جی آج میں اور آپ بھی یہی عزم کریں. آج میں اور آپ جو ابراہیم بن ادم کے سامنے اس اللہ کے ایک ولی نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی آج میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو گواہ بنا کر عزم کریں کہ آج کے بعد ہم وہ کام کریں گے جس سے میرا رب بھی راضی ہو اور میرا محبوب بھی راضی ہو. اللہ بھی راضی اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو. اور وہ کام کریں گے جو ہمیں نجات والا راستہ ہو. وہ کام کریں گے جو خیر والا راستہ ہو. وہ کام کریں گے جو اللہ کے دوستوں والا کام ہے. وہ کام اللہ ہم سے لے جس سے اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں والا راستہ. رب العزت سب کو فقط خصوص امر معروف ونہی عن المنکر کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما دے. یعنی کہ خود بھی ہم گناہوں سے باز رہیں اور لوگوں کو بھی ہم دین کی دعوت دیں. یعنی کہ اللہ کے دوست خود بھی اللہ کے دوست بنے اور لوگوں کو بھی اللہ کی دوستی. کیونکہ میاں محمد بخش فرماتے کوہرے ورق کتاب نہیں ہوندے پتھر دل غلاب نہیں ہوندے بلیا پہلے سوچ سمجھ کے لاویں پھر یارا نال حساب نہیں ہوتے. جب ہم کسی ولی سے دوستی کریں جب کسی اللہ والے سے دوستی کریں اپنے استاد سے دوستی کریں تو پھر ان کی ہم نے اچھائیاں ان کی لینی ہیں جو ہمیں کہے ان سے لینی ہے. پھر ہم نے ان کی برائیاں نہیں دیکھنی. پھر ہم نے ان سے اللہ کا راستہ لینا ہے.
اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ راضی ہو، اور اپنے محبوب کا ہمیں پسندیدہ بندہ بنا دے، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ آمین، اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جو غلطی خامی ہوگی اس سے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔